بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نماز کے لیے بھاگتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے صاف منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ جو پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908۔ دوڑنے سے سکون، خشوع اور وقار ختم ہو جاتا ہے، جو نماز کی روح ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ اور جلد بازی نہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ نماز کی تیاری بھی عبادت کا حصہ ہے، اس میں جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ کے گھر میں سے کسی گھر کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم گناہ مٹا دیتا ہے اور دوسرا قدم درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 666۔ آہستہ وقار کے ساتھ چلنا خود بڑے اجر کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف توجہ ہو جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ مفسرین اور حدیث کی روشنی میں یہاں جلدی کا مطلب دوڑنا نہیں بلکہ اہتمام اور سنجیدگی کے ساتھ جانا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑنے سے منع فرمایا۔ خلاصہ: نماز کے لیے دوڑنا منع ہے، سکون اور وقار کے ساتھ آنا سنت ہے، مسجد تک ہر قدم پر اجر ہے، جلد بازی سے خشوع ختم ہو جاتا ہے، اس لیے نماز کے لیے ہمیشہ سکون اور وقار و اطمینان کے ساتھ جائے۔